السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی ہم منفرد کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ کی دیدی کی کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں اور روزانہ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں۔ 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ پڑھا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک معصوم لڑکی سے جس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب اس پر سوتیلی ماں آ چکی تھی۔ سوتیلی ماں اس بچی پر بہت ظلم کرتی تھی جس کا نام رادیہ تھا۔ رادیہ شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ماں اس سے حسد کرتی تھی اور ہر بات پر اس سے جلتی تھی۔ رادیہ کی اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ رادیہ صرف 13-14 سال کی کم عمر کم سن لڑکی تھی اور بہت ہی تمیزدار اور سلیقے والی لڑکی تھی۔ حالانکہ اس کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی جب یہ 4-5 سال کی تھی، لیکن اتنے عرصے میں اس کے باپ نے شادی نہیں کی۔ جیسے ہی یہ 11-12 سال کی ہوئی، اس کے باپ نے دوسری ماں لا کر اس کے سر پر بٹھا دی، اپنی دوسری شادی رچا لی۔ اب وہ ماں بے حد بدصورت اور سڑیل تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کہیں بھی شادی نہ ہو اور یہ میرے گھر میں بیٹھی رہے اور نوکرانی بنی رہے، میرے آگے کام کرے۔ اس کی ماں اس سے سارا دن کام کرواتی، اتنے زیادہ کپڑے دھلواتی، بلکہ اپنے میکے سے بھی کپڑے سارے اٹھا کر لے آتی، گندے کپڑے۔ اپنے بہن بھائیوں کے جتنے بھی میکے میں کپڑے ہوتے گندے سارے لے آتی اور اس سے دھلواتی، برتن دھلواتی، اس سے صفائیاں کرواتی، روزانہ کھانا بنواتی، آٹا گنواتی، سارے کام کرواتی، اس سے اپنے پاؤں کی مالش کرواتی، سر کی مالش کرواتی۔ رادھیا بیچاری بہت تھک جاتی اور پھر رات کو بیڈ پر چرپائی پر لیٹ کر روتی اور اپنے نصیبوں کو کوستی کہ وہ پیدا ہی کیوں ہوئی ہے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسی طرح اس پر ظلم کیا تو وہ کام شام کر کے اسی طرح ظلم سہتے اپنے پلنگ پر رات کو آئی اور روتے روتے سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر رادھیا کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی چارپائی ہلائی ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس کے بال زمین تک لگ رہی ہیں اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور اس نے تاج پہنا ہوا ہے اور اس کے سنہری بال ہیں۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اس کے پر بھی ہیں اور اس نے لانگ فراک پہنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بہت ہی پیاری لڑکی ہے اور اس نے بہت پیارا زیور پہنا ہوا ہے۔ اس نے اسے کہا، رادھیا ڈرو نہیں۔ رادھیا تھوڑا سا ڈر جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا، رادھیا ڈرو نہیں، میں شمسا پری ہوں، میں تمہاری مدد کو آئی ہوں اور میری 2 دوستیں اور بھی ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم نے تمہارا حال دیکھا ہے۔ وہ سب رادھیا کے پاس آ جاتی ہیں، باقی پریاں بھی، جن میں نیلی پری، پیلی پری اور گلابی پری ہوتی ہے۔ تینوں پریاں رادھیا کے پاس آ جاتی ہیں۔ کیونکہ رادھیا کا کوئی دوست نہیں تھا، رادھیا ان کو پا کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ رادھیا ان سے دن بھر کی باتیں کرتی ہے اور پریاں سارا چٹکی بجا کر چھری کے ساتھ اس کا سارا کام ختم کر دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ پریاں چھری گھماتی ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے فوراً۔